من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر روحی و ارواح العالم لتراب مقتمع الفداء ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ وعلی اعدائهم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر. ایک صلوات دیجیے آپ. عزیزان محترم، کوئی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. سمجھدار انسان بلا مقصد بلا وجہ کوئی کام کو نہیں کرتا، اور یہ جو مقصد ہوتا ہے یہی اصل میں محرک عمل ہے. یعنی جو عمل انسان کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، یہ مقصد اس کو اس کام کے لیے اکساتا ہے اور اس کام کو جو ہے کراتا ہے. مقصد کے تحت انسان کام کرتا ہے. اگر کوئی انسان بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی معقول اخلائی مقصد کے کوئی کام کرے تو وہ سمجھدار نہیں کہلائے گا. البتہ مقصد جو ہے بعض اوقات جسے کہا جائے بچے ہیں، کھیلتے ہیں، کھیل رہے ہیں اپنا، لیکن ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ بھائی تم کیوں کھیل رہے ہو، تو کہہ سکتے ہیں کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم مشغول رہے، ہم بزی رہے. لیکن یہ بہت عقلائی اور معقول مقصد نہیں ہے. انسان معقول مقصد، جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے بھی فرض کیجئے انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے. یہ سب مقصد ہے، معقول مقصد ہے. مقصد اگر نہ ہو تو اس کام کو لہو و لعب بولتے ہیں. انما الدنیا لعب و لہو. لعب یعنی کھیل کود، دنیا جو ہے وہ ایک بازیچہ ہے، ایک ٹائم پاس ہے. اور لہو جو ہے یعنی بس ایک مشغولیت ہے، سرگرمی ہے، وگرنہ دنیا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. ایک شخص تھا، اس نے سنا کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑا عالم ہے اور وہ جلدی کسی کو اپنا شاگردی میں قبول نہیں کرتا ہے، بہت بڑا عالم ہے. اس کی بڑی خواہش ہوئی کہ میں اس کی شاگردی اختیار کروں، اس کا شاگرد بن جاؤں. کہتا ہے کہ جب وہ گیا وہاں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم رہو ہمارے ساتھ، ہم دیکھیں گے تم کو. دوسرے دن وہ استاد اپنے کسی چند شاگردوں کے ساتھ میں کہیں جا رہے تھے. راستے میں یہ جو آدمی جو آیا تھا شاگرد بننے، اس نے ایک چھوٹا سا پودا لگا ہوا تھا، جھاڑ جیسا ایک لگا ہوا تھا راستے کے کنارے. یہ گیا، اس نے جا کر کے اس جھاڑ کو اکھاڑ دیا، ایسے توڑ دیا، اس کو توڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو کام آپ نے کیا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ سڑک کے کنارے تھا وہ، ہم لوگ راستہ چلے تھے، آپ لپک کے گئے، جلدی سے گئے اور اس کو آپ نے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو اس آدمی نے کہا کہ کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایسے ہی ہم انجوری، بس اسی طرح سے ہم نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. تو انہوں نے کہا کہ پھر کل سے آپ درس میں بتائیے گا ہمارے، آپ ہمارے شاگرد بننے لائق نہیں. ایسا انسان جو کوئی کام بغیر مقصد کے کر رہا ہے تو وہ ہمارے شاگرد بننے لائق نہیں ہے. ایک صلوات دیجیے آپ. تو
مقصد بھی دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک مقصد ہے مقصد مادی اور دنیاوی، اور ایک مقصد ہو سکتا ہے مقصد روحانی اور مقصد معنوی. مقصد مادی جیسے یہی انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، گھومنے جاتا ہے، بزنس کرتا ہے، روزی روٹی جاب کر رہا ہے، یہ سب مقصد عقلائی ہے، معقول ہے، کوئی ایسا غلط مقصد نہیں ہے، لیکن یہ سب مادی ہے، دنیاوی مقاصد ہے. ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے، راہ خدا میں کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، دین خدا میں سازگار ہے، مدد کر رہا ہے، یہ عقلائی اور روحانی مقصد ہے. ایک بار اور سوال دیجیے، آپ نے توجہ سے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ لوگ سونے لگے ابھی سے، کم سے کم 10-15 منٹ آپ لوگ توجہ سے سنیں، مل کر کے سوال دیجیے. اب میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، میں بھی معلوم آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھکا ہی ہوا ہوں، میری بھی طبیعت ناساز ہے. میں آج جو کہنا چاہ رہا ہوں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات یہ کہ دیکھیے دنیاوی جو مقصد ہوتا ہے، مقصد مادی دنیاوی جو مقصد ہوتا ہے، اس میں کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے بزنس کے لیے پیسہ لگایا، کیپٹل لگایا، ایک بڑی رقم لگائی، فلاپ ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، معلوم ہوا بزنس فلاپ ہو گیا. اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی فائدہ بھی ہو گیا، کبھی نقصان بھی ہو گیا. لیکن جو خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو روحانی اور معنوی مقصد ہوتا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اس میں کبھی کوئی فیل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس میں اس روحانی جو مقصد ہوتا ہے اس میں نیت پر ہی ثواب دے دیتا ہے. فرض کیجئے نماز جماعت ہو رہی ہے، مولانا نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ جلدی جلدی وضو کر کے بھاگے، نماز ختم ہو گئی، جماعت آپ کو نہیں مل پائی، نماز جماعت میں آپ شریک نہیں بھی ہو پائے تو بھی پروردگار عالم آپ کو جماعت کا ثواب دے دیتا ہے. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیت سے ہے. تو جو روحانی اور معنوی مقصد ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کامیابی ہے، ہمیشہ انسان ناجح اور کامیاب ہے. ایک صلاۃ دے دیجیے. ہم نے وجہ بتائی کہ جو روحانی اور معنوی مقصد ہوتا ہے اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ ثواب مل جانا، اللہ کی طرف سے اجر مل جانا، ثواب مل جانا، اور اللہ یہ اجر اور ثواب نیت پر ہی دے دیتا ہے، وہ عمل کا منتظر نہیں رہتا ہے. نیت اگر آپ کی اچھی ہے ثواب مل جاتا ہے. تو روحانی مقصد میں کبھی فیلئر نہیں، کبھی آدمی فیل نہیں ہوتا، کبھی ناکامیابی نہیں ہے، ہمیشہ انسان کامیاب ہوتا ہے. دنیاوی اور مادی مقاصد میں انسان کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی فیل ہو جاتا ہے. ایک صلاۃ دے دیجیے. اب دیکھیے، اب امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، آپ کو سب معلوم ہے واقعات. تو اس اتنی بڑی قربانی کے مقاصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ مقاصد دنیا کے تو تھے نہیں، مقاصد روحانی تھے. وہ جو ٹارگیٹ تھا امام کا وہ معنوی مقاصد تھے. اسی لیے امام حسین نے عاشور کے دن خطبے میں کہا کہ اگر ہم ان نغلب غیر مغلبین، اگر ہم ظاہری طور پر ہار بھی جاتے ہیں تو بھی ہماری ہار نہیں ہوئی ہے، یہ شکست نہیں ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی جو میں نے ابھی اشارہ کیا، کیونکہ اگر دنیاوی مقصد ہوتا اور انسان قتل کر دیا جائے اور گھر والے اسیر کر لیے جائے اور سب کے سب شہید ہو جائے تو وہ ایک قسم کی ہار ہے. لیکن یہ دنیاوی مقصد ہو تب نا، جب آخرت کا مقصد ہو، روحانی مقصد ہو، تو پھر اس میں ہار ہے ہی نہیں، اس میں ثواب ہی ثواب ہے. جو مقصد تھا امام حسین کو، اس میں ان کو کامیابی مل گئی. اسی لیے مولا نے فرمایا ہے عاشور کے دن کے خطبے میں کہ اگر ہم مغلوب بھی ہو جائے، ظاہری اعتبار سے قتل کر دیا جائے، اسیر ہو جائے، خیمے جلا دیا جائے، تمام مظالم ہم پر ہو، تو بھی ہم جو ہے وہ ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہم شکست خوردہ نہیں ہیں. آئیے دیکھیں بس 10 منٹ کے وقت میں کہ امام حسین کے کیا قیام کا کیا مقصد تھا. پورا عشرہ ماشاءاللہ سے 2 مجلسیں آپ نے مولانا سے آپ نے سنی، پوری توضیح کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. میں بھی سمیٹ دوں پورے تمام مقاصد کو، ایسا کہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ذہن میں رہ جائے. ایک بار اور صلاۃ دیجیے آپ.
دیکھیں 5 مقصد میں بیان کروں گا، بہت غور سے سنیے. بس یہ کہ کوئی آدمی سوتا ہوا رہتا ہے تو میرا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور سامنے بیٹھ کر کے جھومتے ہیں لوگ، گردن لڑک رہی تو جو میرے ذہن میں رہتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے. ایک بار اور مل کر کے سلام دیں. دیکھیں ایک مقصد تو یہ، بہت غور سے سنیں، میں نے کہا 5 مقصد ہے، میں ان کو بہت توضیح دے سکتا ہوں آپ کے سامنے، بلکہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 2 دن کی مجلس میں ہو جائے، لیکن میں کہہ رہا کہ 10 سے 15 منٹ میں پورے مقاصد کو سمیٹنا ہے، تو آپ لوگ توجہ سے سنیے. ایک مقصد تو یہ کہ امام حسین بنی امیہ کو رسوا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے کردار کی وجہ سے ان کو، ان کی حقیقت، ان کی اوقات لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بنی امیہ کیسے افراد ہیں، وہ کیسے ظالم صفت افراد ہیں. اسی لیے انہوں نے، یعنی آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جنگ بدر میں، جنگ احد میں جو اسلام کے لشکر کے خلاف کھڑے تھے، آج وہ حاکم بن بیٹھے. ابو سفیان نے ایک بار کہا کہ جب ابو سفیان کی آخر عمر میں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، تقریباً ختم ہو گئی تھی، اس نے ایک بار آیا، سارے بنی امیہ کے لوگ موجود تھے وہاں، تو اس نے پوچھا کہ یہ مجمع اپنوں کا ہے یا کوئی غیر بھی ہے، یعنی بنی امیہ کے لوگ ہیں یا کوئی اور لوگ بھی ہے؟ تو سب نے کہا نہیں سب اپنے ہی ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر سب اپنے ہیں تو سنو، تم لوگ جو چاہتے تھے وہ حاصل کر لیا، تم لوگوں کو حکومت چاہیے تھی، حکومت اب ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اب اس کو ایک بال کی طرح، ایک گیند کی طرح، بال کی طرح سے ایک دوسرے کو کیچ کراتے رہو، ایک دوسرے کو اچھال اچھال کے یہ بال دیتے رہو، تاکہ یہ بال جو ہے یعنی حکومت یہ غیروں کے ہاتھوں میں نہ پہنچنے پائے. بنی امیہ کا پورا مقصد کیا تھا کہ حکومت حاصل کر لے. جنگ بدر اور اس میں جب وہ مخالف تھے اسلام کے، رسول خدا کے مقابلے میں کھڑے، لیکن جب دیکھا کہ حالات چینج ہو رہے ہیں اور اب اگر مخالفت میں رہیں گے تو پھر فائدہ نہیں، نقصان میں جائیں گے، تو انہوں نے جو ہے پھر یہ کیا کہ ہاں اسلام کا چولا پہن لیا، اسلام کا نقاب اوڑھ لیا، لیکن حقیقت میں وہ اسلام نہیں لائے تھے. اور رسوائی کی اس حد تک ہو گئی تھی اس واقعہ کربلا کے بعد. دیکھیے امام حسین کا پہلا مقصد، لیکن میں نے کہا کہ شروع کے جو 4 مقاصد ہیں وہ معمولی مقاصد ہیں، اصلی مقصد میں آخر میں پڑھوں گا. تو پہلا مقصد یہی تھا کہ بنی امیہ کے جو چہرہ ہے ان کے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیں. اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ بعد میں فرماتے چوتھے امام کہ ذلت اور رسوائی بنی امیہ کے نام ایسی ہو گئی تھی کہ ہر گھر میں لوگ بدزن ہو گئے تھے، بدبین ہو گئے تھے بنی امیہ سے. اور کئی واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے کہ شادی کی تقریب ہو رہی ہے، اس میں بنی امیہ کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے اور قبیلے والوں نے حملہ کیا اور ان سب کو قتل مار دیا کہ یہ بنی امیہ والے ہیں، انہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے. تو نفرت دلوں میں لوگوں کے بھر گئی، یہاں تک کہ خود بنی امیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا. مروان کا جو بیٹا تھا عبد الملک ابن مروان، دیکھیں یزید کے بعد صرف 2 سال کے اندر میں مروان ابن حکم وہ خلیفہ بن گیا، یعنی یہ عبد الملک ابن مروان بن گیا. 40 دن یزید کے بعد یزید کا بیٹا وہ حکومت پر بیٹھا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں حقدار نہیں ہوں، حکومت کا حقدار. اس کے بعد جو ہے مروان ابن حکم کو بادشاہ دے دی گئی. مروان ابن حکم نے تقریباً 2 سال حکومت کی. اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان، بڑا ظالم، بہت ہی ظالم، اس نے بہت ظلم کیا، لیکن اس نے کوفہ اور بصرہ کا گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی کو بنا کے بھیجا، کہا کہ تم بصرہ اور کوفہ کے گورنر ہے. اور معلوم ہے آپ کو کہ حجاج ابن یوسف نے جو ظلم کیا، شاید پوری تاریخ انسانیت میں اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا ہو. پوری بشریت کی تاریخ میں اگر دیکھ لیا جائے، حجاج ابن یوسف جب تک کسی شیعہ کو قتل نہیں کر دیتا تو اس کو بھوک نہیں لگتی تھی. دسترخوان پہ اگر کوئی شیعہ تڑپتا ہوا رہتا تھا تب اس کو بھوک لگتی تھی، وہ کھانا کھاتا تھا. اس کا یہ عالم تھا کہ خود ایک بار کنویں میں گر گیا، وہاں سے فریاد کر رہا تھا، ادھر سے ایک شیعہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہے، کنویں میں ڈوب رہا ہے، اس نے اس کو نجات دلائی. باہر نکلا تو پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں فلاں ہوں. تو کہا کیا تم شیعہ ہو؟ کہا ہاں میں شیعہ ہوں. فوراً اس کو بھی قتل کر دیا. بہت ہی ظلم کرنے والا حجاج ابن یوسف صاحب. جناب قمر کو اسی نے شہید کیا، بڑے بڑے کو اسی نے قتل کروا دیا. لیکن اس کے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو کہ مروان عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو خط لکھا کہ دیکھو بنی امیہ نے ایک حماقت کی
کہ بنی امیہ جو ہے وہ آل حرب بولتے ہیں لڑائی کو. آل حرب لقب تھا ابو سفیان کا، اہل لڑائی جھگڑا. جیسے ہر گاؤں میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں نا، موقع تلاش کرتے ہیں کب لڑائی ہو جائے، کب جھگڑا ہو جائے، محرم ختم ہو جانے دے اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. ہر جگہ ہوتے ہیں، خالی گاؤں کی بات نہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. ان کا لقب ہی تھا آل حرب، ابو سفیان کے اس نے خط لکھا کہ آل حرب آل علی سے ٹکرا گئے، بھڑ گئے، اور نتیجے کے طور پر ذلت اور رسوائی ان کے نصیب میں ہو گئی. لہذا اے حجاج ابن یوسف، دیکھیے اتنے خط کے باوجود بھی اس نے یہ ظلم کیا، تم جتنا ظلم ستم کرنا چاہو لوگوں پر کرو، قوم پر کرو، لیکن آل علی سے مت بھیڑنا، کیونکہ اب مزید ذلت رسوائی جو ہے وہ نہ ہمارے نام آنے پائے. تو خلاصہ پہلا مقصد یہ کہ امام حسین چاہ رہے تھے کہ بنی امیہ کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے. اس کے لیے بھی انہوں نے قیام کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کیسے ظلم ہے. جیسا کہ مصائب کے عالم میں مولانا نقل صاحب نے یہ بات کہی، وہ بات میں ابھی یہیں ذکر کر دے رہا ہوں، آگے ذہن میں نہیں تو بعد میں پھر نکل جائے گی. انہوں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے علی اکبر کو بھیجا جو ہم شکل رسول تھے، تاکہ اگر ان کو بھی قتل کر دیا جائے تو یہ ہو کہ یہ سب نام کے مسلمان ہیں، مسلمان نہیں، یہ تو کم سے کم رسول سے شباہت کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرتے اگر مسلمان ہوتے. لیکن انہوں نے ان کو بھی قتل کیا نہیں، یہ ثابت کر دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمیں مسلمان ہوتے تو رسول کا گھوڑا، رسول کا مال، جو ہم شکل رسول ہے اس کی آپ کے دل میں کوئی محبت نہیں. اور اس کے بعد جب علی اصغر کو بھیج کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر چلو مسلمان نہیں انسان ہو گئے، اگر انسان بھی ہو گئے صحیح معنوں میں تو بھی ششماہ کے بچے پر ظلم نہیں کرو گے. لیکن انہوں نے ان کو بھی، علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کر دیا. اپنے اس فعل سے انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو مسلمان تو دور کی بات ہے، ہم انسان بھی کہلانے لائق نہیں ہے. ایک صلوات دے دیجیے آپ. ایک مقصد یہ تھا کہ بنی امیہ کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے، لیکن یہ بہت معمولی مقصد تھا، کیونکہ یزید اور بنی امیہ کے اتنا اوقات نہیں تھی کہ اس مقصد کے لیے امام حسین اتنی بڑی قربانی پیش کرتے، اتنے بڑا جو قیام کرتے اور خود کی بھی قربانی اور سارے گھر والوں کی قربانی پیش کرتے. ایک مقصد اور تھا کہ کوفہ والوں کی دعوت کو قبول کرنا، کیونکہ کوفہ والوں نے اتنا خط لکھا تھا، اتنی بار بار بلایا تھا کہ حجت تمام کرنا امام حسین کا فرض بن گیا تھا، تاکہ تاریخ میں یہ نہ ہونے پائے کہ اگر امام حسین چلے گئے ہوتے کوفہ تو یہ ہونے نہ پاتا. کوفہ والے وفا کرتے، کوفہ والے وفا کرتے. کوفہ والے بھی جب تک ان کی نسل دنیا میں برقرار رہتی وہ یہی کہتے کاش کہ آ گئے ہوتے. جیسے ہم لوگ نہیں کہتے ہندوستان میں، معلوم نہیں کیا ہوتا، کاش ہندوستان امام حسین آ گئے ہوتے تو ہم ان کو معلوم نہیں آتے تو کتنا ساتھ دیتے، کتنا چھوڑ کے بھاگ دیتے. تو ایسے ہی کوفہ والوں کو یہ کہنے کے لیے نہ مل جائے، اسی لیے تو ہے جب حر نے لجام میں فرض پر جو ہے ہاتھ ڈالا تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ادھر سے دھول اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے. حر نے دیکھا کہ شاید لشکر آ رہا ہے امام حسین کا، تیاری کرنے لگا جنگ کی. تو امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے آدمی آ رہے ہیں. 4 آدمی آ رہے تھے، تریمہ ابن عدی، نافع ابن ہلال اور عمرو ابن خالد اور ایک اور شخص تھا، مجمع غالباً نام تھا اس کا، مجمع ابن عبداللہ. یہ 4 آدمی آ رہے تھے. انہوں نے کہا مولا آپ، جیسے میں بیان کر چکا ہوں، ترمہ نے کہا کہ آپ یمن کی طرف چلیے، 10,000 یا 20,000 جنگجو آپ ہمارے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں کر دوں گا، اور ابھی آپ مت جائیے کربلا کی طرف، کوفے کی طرف مت جائیے. امام حسین نے سمجھایا. بہرحال 2 آدمیوں نے کہا کہ مجھے کام ہے، ترمہ ابن عبد نے کہا مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں، بہت جلدی آؤں گا. امام حسین نے کہا کہ عجل، یعنی پھر جلدی کرنا. اور واقعی ترمہ ابن عدی نے جلدی کی. بعد میں اس کی بیوی نے بتایا کہ ہم جب آئے تو بہت جلدی سامان وغیرہ اپنا تیاری کر رہے تھے. میں نے پوچھا بھی کہ اتنی جلدی کیا ہے، تو کہا کہ نہیں، مجھے امام حسین کے ساتھ میں ملحق ہونا ہے. باقی 2 آدمی جو امام حسین کے ساتھ میں آ گئے اور پھر وہ کربلا میں شہید بھی ہوئے. وہ لوگوں نے جب کہا تو امام حسین نے یہی جواب دیا کہ دیکھو کوفہ والوں سے حجت تمام کرنا ہے. کوفہ والوں نے اتنی بار بلایا ہے اور میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے، لہذا میں جاؤں گا کوفے کی طرف. تو دوسرا مقصد یہ تھا، جس پر میں چونکہ ایک بار تقریر کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ میں، کہ
دوسرا مقصد بھی یہی تھا کہ کوفہ والوں کی دعوت اور حجت تمام کرنا، کہ کوئی حجت نہ رہے. لیکن یہ مقصد بھی بہت معمولی مقصد تھا، کوئی بڑا مقصد نہیں تھا جس کی وجہ سے امام حسین قربانی دے. ایک بار اور صلوات دے دیجیے. دوسرا مقصد کہ امام حسین کا یہ مقصد تھا کہ بیعت نہ کی جائے. امام حسین بات یہی دیکھنا ہے کہ امام حسین کے جو مقاصد ہیں اس میں امام حسین کتنا کامیاب ہوئے کہ نہیں، یہی میرا موضوع گفتگو ہے. تیسرا مقصد یہ تھا کہ امام حسین سے بیعت کی جائے. امام حسین نے کیا کہہ دیا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں امام حسین نے کہا کہ میں حسین یزید جیسے پس انسان کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ دائرے کو اور وسیع کیا ہے اور بڑھایا ہے. یعنی صرف میری بات نہیں ہے، اور بڑی عمدہ بات یہاں پر باریکی بات ہے، ذرا سا توجہ سے جاگ رہے تو سنیے. امام حسین نے کہا مثلی، کبھی مثل اس کے جیسا نہیں ہوتا ہے. میری مثل اگر آپ بنائیے تو میں نہیں ہوں گا، میرے مثل وہ مجھ سے کمتر ہوگا. مثل ہمیشہ کمتر ہوتا ہے، پس ہوتا ہے اس کے جیسا سے. امام حسین نے کہا میری تو دور کی بات ہے، میں تو معصوم ہوں، میں تو حجت خدا ہوں، مجھ سے بہت کم والا بھی اگر مومن ہے، مثل میرا مثل یعنی میرے جیسا، یعنی مومن، مراد امام حسین کی مومن تھی. اگر مومن درجہ یک ہے، حقیقی معنوں میں اگر مومن ہے تو یزید تو بہت بڑی بادشاہت والا ہے، بہت بڑے پاور والا ہے. یزید سے کم بھی اگر ہے، فرض کیجئے آج کل کے ظالم و جابر جو بادشاہ ہے، حاکم ہے، یزید کی اتنی بڑی ان کی دولت و بادشاہت نہیں ہے، یزید کی جیسی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو بھی وہ بھی کبھی ان کی بیعت نہیں کرے گا. اس میں ایک الگ توضیح دینے والی بات ہے. بہرحال اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ایک سوال کیجیے آپ. مولا نے کہہ دیا کہ میرے جیسا انسان کبھی یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک دوسرے سے خطبے میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں مجھے کوئی پناہ نہ ملے، کوئی چھپنے کی جگہ نہ ملے، کوئی پناہ گاہ نہ ملے، تو بھی میں کبھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. صاف صاف یہاں پر کہا ہے. تو تیسرا جو مقصد تھا امام حسین کا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں بیعت ہو جاتی، تصور کریں، تو پھر دین اسلام ختم ہو جاتا. پھر آج ہمارے مذہب میں بھی ہوتا کہ شراب پینا جائز ہے، معذاللہ زنا جائز ہے، معذاللہ جوا کھیلنا جائز ہے، معذاللہ شطرنج جائز ہے، اور کوئی برائی شاید ایسی نہ رہی ہوتی جو دین کے نام پر نہ انجام دی جا رہی تھی. ہر برے سے برا کام ہوتا اور وہ دین کا نام، اس پر دین کی مہر لگ جاتی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے. تو آج جو چند تھوڑے سے جو مسلمان باقی ہے دنیا میں، جو بھی مسلمان ہے یا جو مومنین ہے، آج وہ موجود نہ ہوتے. تو تیسرا جو مقصد تھا وہ بھی، اس مقصد میں بھی امام حسین کامیاب ہوئے. اب تک آپ نے دیکھا ہر مقصد میں امام حسین کامیاب ہو رہے. کوفہ بنی امیہ کی رسوائی اور ذلت، ان کا چہرہ وہ کھل کے سامنے آ گیا. کوفہ کی دعوت قبول کرنا، کوفہ والوں کی دعوت قبول کی، وہاں تک پہنچے. تیسرا مقصد یہ تھا کہ بیعت نہ کرنا. امام حسین نے سر کٹا دیا لیکن بیعت نہیں کی. چوتھا مقصد، میں بہت سمیٹتے ہوئے بات کر رہا ہوں، چوتھا مقصد جو امام حسین نے خود کہا ہے، جس پر آپ لوگوں نے مجلسیں سنی، کہ فرماتے ہیں کہ میں فسق و فساد پھیلانے کے لیے نہیں دنیا میں نکلا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں خارج ہوا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. اس مقصد کو امام حسین نے بہترین طریقے سے انجام دیا. ایسا امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا کہ قیامت تک حق اور باطل واضح ہو گیا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، قیامت تک کی بات ہو گئی. اور بہترین طریقے سے دین اسلام جو کہ مرجھا گیا تھا، ایک ایسا پودا جو سوکھنے لگا تھا، وہ پھر سے پنپ گیا اور ایک تناور درخت کی شکل میں ہو گیا. تو امام حسین اپنے یہ ایک مقصد کہا جائے، یہ ایک بڑا مقصد تھا جس پر بھی امام حسین نے بہترین طریقے سے اس کو جو مقصد کو پورا کیا. ایک بار صلوات دے دیجیے آپ حضرات. عزیزو، یہ سارے جو چاروں مقصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ چاروں کوئی مقصد سافل ان کو کہا جاتا ہے، یعنی معمولی مقصد ہے. یہ مقصد عالی اور عظیم مقصد یہ نہیں تھا. عظیم مقصد وہی تھا جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضایت کو شامل تھا، اللہ کی رضایت کو پا لینا. شب ہشتم ذی الحج مکے میں لوگ آئے سمجھانے کے لیے، تو امام نے بہت تفصیلی خطبہ دیا ہے
اور اس خطبے کا جو اگر کہا جائے نچوڑ یہی ہے کہ رضا نہ رضا ہے. امام حسین نے کہا رضا اللہ رضا نہ اہل البیت، کہ اللہ کی رضایت ہم اہل بیت کی رضایت. امام حسین سے رسول خدا نے رخصت کے وقت میں کیا کہا تھا؟ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم کو قتل ہوا دیکھے. تو امام حسین نے بھی اللہ کی مرضی پر اپنی جان لٹا دی اور اللہ کی رضایت کو حاصل کر لی. یہی وجہ ہے کہ آخری لمحات میں بھی امام حسین نے یہی تو کہا الہی رضا بے رضا کا و تسلیم، بار اللہ میں تیری رضایت پر راضی ہوں. تو امام حسین کا سب سے عظیم اور سب سے بلند مقصد یہی تھا کہ اللہ کی رضایت حاصل کر لیں، اور امام حسین نے اپنے ان پانچوں مقاصد کو پوری طرح سے تکمیل کیا. ایک سوال اور میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی ایسی نہیں تھی کہ اس پہ رونا بھی جات ہو. قربانیوں کو یاد کر کے رسول خدا اپنی زندگی میں روتے تھے. رسول خدا ہر وقت دیکھا جائے کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ رسول خدا کبھی کہتے تھے اس مصیبت عظمیٰ کو یاد کر کے روتے تھے کہ یزید جیسے انسان کے سامنے میرے بیٹے حسین کا سر، اس شرابی کے سامنے میرے بیٹے حسین کا سر. بہرحال چونکہ رخصتی کے مقصد پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچتا ہے تو وہاں جو 4 سالہ بچی تھی سکینہ یا رقیہ، وہ کہتی ہے پھوپھی جان پیاس لگی ہے. یہ آواز سن کر کے کوفے میں ایک عورت کو رحم آیا، وہ گئی اس میں پانی لے کر کے آئی اور پانی لا کر کے جناب سکینہ کو دیا. کہا کہ اے بی بی آپ پانی پی لیجئے، لیکن میرے لیے پانی پینے کے بعد جو میری 3 دعا ہے وہ دعا کر دیجیے. جناب زینب نے کہا سکینہ بعد میں پانی پینا، پہلے اس مومنہ کے لیے دعا کرو. اس نے کہا کہ میرا شوہر باہر پردیس گیا ہوا ہے، میرا شوہر خیریت سے آ جائے. جناب سکینہ نے ننے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا مانگی کہ بار الہا اس کا شوہر پردیس گیا ہوا ہے، باہر گیا ہوا ہے، اس کا شوہر صحیح سلامت واپس اپنے وطن میں آ جائے. دوسرا اس نے یہ کہی کہ دوسری یہ دعا کر دو کہ جس طرح سے تم یتیم اور اسیر ہوئی ہو اس طرح سے ہمارے بچے کبھی اسیر یتیم اور اسیر نہ ہو. سوچئے اس دعا کی جب اس نے کہا تو جناب سکینہ کے دل پر کیا گزری ہو، جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. جناب سکینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ننے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بار الہا جس طرح سے ہم یتیم اور اسیر ہوئے ہیں اس مومنہ کے بچے کبھی یتیم اور اسیر نہ ہو. لیکن جب تیسری دعا کہی تو ایک حرام مچ گیا. اس نے کہا کہ اے سکینہ اے بچی دعا کر دو کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور اپنے آقا حسین کی زیارت کروں، شہزادی جناب زینب کی زیارت کروں. بہت عرصہ ہوا جناب زینب کی میں نے زیارت نہیں کی ہے. اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا ارے زینب مدینہ جا کر کے کس کی زیارت کرو گی؟ جس کی زیارت تم کرنا چاہ رہی ہو وہ تو یہاں موجود ہے، نوکے نیزہ پر دیکھو. اب جب اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا آقا حسین کا سر نوکے نیزہ پر موجود ہے. عزیزان محترم چند جملے مصائب کے اور سن لیجئے. جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں گیا تو جناب زینب پھٹے پرانے لباس میں لیکن بڑے ہی باوقار انداز میں ابن زیاد کے سامنے جب جاتی ہے تو تمام بیویاں کتابوں میں ملتا ہے تمام عورتیں نرغے میں لے لیتی ہیں جناب زینب کو. یہ ملعون کہتا ہے ابن زیاد من حاذہ المتکبرہ، یہ بڑائی مارنے والی عورت کون ہے؟ من حاذہ المتکبرہ. ایک بار کہا کسی نے جواب نہیں دیا، دوبارہ اس نے کہا کسی نے جواب نہیں دیا. جب تیسری بار اس نے کہا من حاذہ المتکبرہ تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہتا حاذہ بنت فاطمہ بنت رسول، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، فاطمہ جو کہ رسول کی بیٹی تھی. ابن زیاد نے کہا اے زینب دیکھا تم کو اللہ نے کس طرح سے ذلیل کیا. اب تانا دیکھیے مومنو، تلوار کا زخم ایک بار بھر جاتا ہے اور کم تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب زبان کا زخم ہوتا ہے اس سے بہت اذیت ہوتی ہے. جناب زینب کے بال سفید ہو گئے ابن زیاد کے دربار میں. اس نے کہا دیکھا اللہ نے آپ کو کیسا ذلیل کیا. تو جناب زینب کہتی ہے کہ ذلت اور رسوائی ہمارے لیے نہیں ہے، ذلت اور رسوائی ہمارے دشمنوں کے لیے ہے. الحمدللہ الذی اکرمنا بالنبوہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو ہمارے خاندان میں نبوت عطا کی، ہمارے خاندان میں امامت عطا کی. تو ابن زیاد کہتا ہے کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ اور تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. جناب زینب تڑپ اٹھتی ہیں، کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا. توجہ کیجیے کتنا بامعرفت یہ جملہ ہے. جناب زینب کہتی ہے میں نے اللہ سے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا.
عزیزوں سب قتل ہو گئے، اسیر ہو گئے، لیکن اس عالم میں بھی جناب زینب فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا. ہاں یہ کس لیے کہا؟ اس لیے کہا کہ امام حسین کے جو مقاصد تھے ان تمام مقاصد پہ امام حسین پورا پال چکے تھے. مگر نہ اگر مقصد تک نہیں پہنچ پاتے تو جمیلہ کیسے ہوتا، کس طرح سے یہ اپنی منزل کو پا سکتے تھے. بہرحال اب اس نے جب تیسری بار یہ کہا، ابن زیاد ملعون نے یہ جب کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور ہم کو سکون عطا کیا تمہارے قتل اور تمہارے اسیر ہونے پر. جب یہ جملہ سنا ہے تو جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور جناب زینب نے کہا کہ اے ابن زیاد یا ابن مرجانہ، یہ جو شہید ہوئے اللہ نے ان کے نصیب میں شہادت لکھی تھی، تم یہ مت سمجھو کہ تم جیت چکے ہو. روز محشر جب جمع ہوگے، تم بھی جمع ہوگے اور یہ جو قتل ہوئے ہیں میرا بھائی بھی آئے گا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ حقیقت میں کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. لیکن جب گریہ زاری کیا تب ابن زیاد جب لاجواب ہو جاتا ہے، اس وقت چھڑی سے امام حسین کے سر پر مارنا شروع کرتا ہے، امام حسین کے ہونٹوں پر مارنا شروع کرتا ہے. اس ملبے میں سے ایک آدمی چیختا ہے جب نہ مر جانا، اے ابن زیاد اس چھڑی کو حسین کے چہرے پر سے ہٹا لے، حسین کے ہونٹوں پر سے ہٹا لے. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہی ہونٹوں پر رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے. وہی جناب زینب جناب رباب تڑپ اٹھتی ہے، دوڑ کر کے جاتی ہے، آقا امام حسین کا سر اٹھا کر کے ہونٹوں سے چومتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے اور وہیں پر سب مصائب پڑھتی ہے. واہ حسینا واہ مظلوما سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.